سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ پروگرام ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ جی ہاں، اس پروگرام کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر زاویے سے، ہر پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ہمارے لیے کیا سیکھنے کے مدنی پھول ہیں اور کیا چیزیں ہم لے سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کرنی ہے، دوسروں کو بھی اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت دینی ہے۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سے باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حیثما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی۔ فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو مجھ پر درود پاک پڑھتے رہو، کہ تم کہیں سے بھی مجھ پر درود پاک پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اتنی کمال کی بات ہے کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور وہ درود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ اور اس کا انداز بھی دیگر روایتوں کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ ایک فرشتہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر مقرر ہوتا ہے۔ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص کہیں سے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے والد کا نام بھی جان لیتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے، اور وہی درود پاک نام اور والد کے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ جو بندہ جس سے محبت کرنا چاہتا ہے، جس سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس کے محبوب کے پاس اس کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کتنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور کتنا جو ہے وہ اپنے نام کی حاضری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگواتے رہتے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کیجئے۔ آئیے ایک بار شوق و محبت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، ہمارا دین اسلام بڑا پیارا دین ہے۔ آپ دیکھیں کہ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام نے انسان کی بلکہ مسلمان کی ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے، چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، چاہے وہ کسی بھی کیفیت کے اندر ہو، کسی بھی حالت کے اندر ہو، اس کی رہنمائی کی گئی ہے کہ اس کیفیت کو یا اس کام کو کس طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ آپ دیکھیں، جو کسی نہ کسی منصب پر ہوتے ہیں، ان منصب کے حساب سے بھی ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ کوئی شوہر ہے تو ایز اے شوہر، ایز اے ہسبینڈ اس کو کیسا ہونا چاہیے، کوئی اگر ٹیچر ہے تو اس کو کیسا ہونا چاہیے، کوئی اگر طالب علم ہے تو اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ منصب کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی تربیت ہے، اور انسانوں کے اعتبار سے دیکھیں کہ انسان شب و روز نہ جانے کتنی ساری کیفیات کے ساتھ گزرتا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی کھاتا ہے، کبھی پیتا ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک چیز کو لے کر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ بندہ سوئے تو کس انداز میں سوئے، بندہ اٹھے تو کس انداز میں اٹھے، عبادت کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، بات چیت کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو لوگوں کے ساتھ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ کس انداز کا ہونا چاہیے۔
چاہیے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے ہم کو بتایا ہے کہ ایک کامیاب زندگی ایک مسلمان کیسے گزار سکتا ہے. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز پر جو بڑی معمولی سی سمجھی جاتی ہے اور شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ اس چیز پہ بھی بات کی جا سکتی ہے, اس ٹاپک پر بھی بات کی جا سکتی ہے, کہ اس کا بھی انداز بیان کیا ہے, اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے گھر میں داخل ہونا. گھر میں داخل ہونا, ہر انسان ہی گھر میں داخل ہوتا ہے, جس کا بھی گھر ہے, دوسروں کے گھر جانا ہوتا ہے تو بندہ داخل ہوتا ہے. لیکن واقعی میں آپ دیکھیں کہ اسلام کی کتنی زیادہ خوبصورتی ہے کہ اس چھوٹی چیز کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہے, ختم نہیں کیا ہے, بلکہ گھر کے اندر کس انداز میں داخل ہونا ہے, گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے, بڑی ڈیٹیل سے ہمیں جو ہے وہ کتابوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے. تو آج ہماری یہ کوشش رہے گی کہ گھر میں کس انداز میں داخل ہونا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ڈیٹیل سے سمجھانے کے لیے اور ان اہم پوائنٹس پر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے دو بڑے ہی پیارے معزز مکرم مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. میرے سیدھی طرف ہیں مولانا اویس مدنی صاحب. کیسے ہیں اویس بھائی؟ الحمدللہ اللہ کرم. آپ کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میرے دل کی جانب بڑے ہی پیارے مہمان رکن ہند مشاورت جمیل اتاری صاحب. کیسے ہیں جمیل؟ اللہ پاک کا کرم ہے, الحمدللہ علی کل حال. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آمین. اپنے پروگرام میں آپ انوائٹ کرتے ہیں ہمیں. ماشاءاللہ, وہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ اپنا وقت نکال کر یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور ہمیں ہمارے ناظرین کو کچھ نہ کچھ دے کر جاتے ہیں. تو ناظرین دیکھیں, بڑی جو ہے وہ تیاریوں کے ساتھ آیا جاتا ہے اور بڑے ایفرٹس لگا کر ٹیم بھی لگی ہوتی ہے اور اسلامی بھائی اپنا وقت بھی نکال کر آتے ہیں. کس لیے؟ کہ ہم کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں, ہم کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لینے میں کامیاب ہو سکیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک پروگرام کے اندر بنے رہیں اور آپ اپنے ذریعے دوسروں کو شیئر بھی کریں, کیونکہ دیکھیں آپ کی وجہ سے کوئی علم دین سیکھتا ہے, علم دین کی طرف آتا ہے اور کسی چیز پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے, تو وہ تو عمل کرے گا, اس کا ثواب پائے گا ہی, لیکن آپ کے ذریعے اگر کوئی عمل کرے گا نا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی فرمائیں. چلیں جی, بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر میں داخل ہونے کا کیا مبارک انداز تھا. تو بڑھیں گے جمیل بھائی کی جانب. جمیل بھائی, سب سے پہلے تو یہی بتائیے گا کہ گھر میں داخل ہونے کا نبوی طریقہ کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا اس میں طرز عمل رہا ہے, کیا انداز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اس چیز کو سمجھا جائے کہ گھر جو ہے نا کہتے کسے ہیں. گھر جو ہے نا وہ صرف چند پتھروں اور اینٹوں اور سیمنٹ ریت کے مجموعے کا نام نہیں ہے کہ بھئی یہی گھر ہے. گھر وہ ایک عمارت ہے, لیکن گھر نہ یہ گھر کے افراد سے بنتا ہے. کیا بات ہے کہ آپس کی محبت ہے, سکون ہے, اطمینان ہے. اور آدمی گھر میں جاتا کیوں ہے, گھر میں رہتا کیوں ہے, تو اس کی دن بھر کی تھکن وہاں نکل جائے, اسے سکون ملے, اسے اطمینان ملے, اسے چین نصیب ہو. اور گھر کے افراد جب ایک دوسرے کو دیکھے نا, کہ باہر سے آنے والے کو گھر والے دیکھ رہے ہیں جو اندر پہلے سے موجود ہیں, اور باہر سے آنے والا گھر میں رہنے والے لوگوں کو دیکھ رہا ہے, تو جب یہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھیں تو پھر انہیں خوشی بھی نصیب ہو, اور یہ کہ کوئی ایسا لگے نا کہ کوئی ہمدرد ہمارا آیا ہوا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی چونکہ تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں صرف وہ نہیں ہیں کہ جو بعض اوقات صرف ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی کھانا کھانے میں, پانی پینے میں, یا نماز پڑھنے میں رکعتیں کچھ سنتیں ہیں, یا پھر اس طرح کی چیزیں سنت ہے, داڑھی رکھنا سنت ہے. تو یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اگر دیکھا جائے تو اس میں سے کئی چیزوں کو سنت قرار دیا گیا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے کہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی وقت میں 9 ازواج مطہرات تھی, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی تقسیم کاری کی ہوئی تھی, تو ہر ایک کے گھر بھی آپ تشریف لے جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آنے جانے کا جو انداز ہے, گھر میں داخل ہونے کا انداز, تو یقیناً یہ بڑا پیارا اور مبارک ہے. میں کچھ روایتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سناؤں گا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کہیں سفر پر تشریف لے جاتے
تو سفر سے واپس جب تشریف لاتے تو بھی آپ کا انداز بڑا نہایت حسین اور باوقار ہوا کرتا سبحان تھا. اللہ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک انداز مبارک گھر میں داخل ہونے کا یہ بھی تھا کہ رات کے وقت حضور اچانک گھر میں داخل نہیں ہوتے. کیا بات. جی ہاں، کہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ آدمی یا تو نیند کی کیفیت میں ہے یا کچھ اور ایسی چیزوں میں مصروف ہے کہ اس کی توجہ نہیں ہے، لیکن جب بندہ اچانک چلا جاتا ہے نا تو پھر وہ کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اس گھر والا ڈر جائے یہ کون داخل ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو معاذ اللہ کسی کو زحمت نہیں پہنچاتے. تو پیارے آقا علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے رحمت بنا کر پیدا فرمایا. تو پیارے آقا علیہ السلام کا ایک انداز گھر میں داخل ہونے کا کہ جب آپ سفر سے ایسے وقت میں تشریف لاتے کہ رات ہو چکی ہوتی تو اچانک اپنے گھر میں تشریف نہ لے جاتے، بلکہ مناسب وقت کا آپ خیال فرماتے اور پھر اپنے گھر مناسب وقت کو خیال میں رکھتے ہوئے اس کے بعد آپ تشریف لے جاتے کہ جو وقت آپ کو مناسب لگتا اس وقت میں، یعنی ایک سلیکٹڈ وقت ہوتا وہ، اور اسی اعتبار سے آپ اپنے گھر میں تشریف لے جاتے. یعنی آپ کی گفتگو سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ آنے والے کو بھی پتا ہے اور جو اندر ہے جس کے پاس جایا جا رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے. ایک ہے نا کہ اطلاع دی جائے، صحیح. ایک ہے کہ رات کا وہ وقت ہے کہ جس میں عموماً ایک کامن سینس ہوتا ہے کہ مجھے میرے گھر والے کتنا جاگتے ہیں پتا ہے، آپ کے گھر والے کتنا جاگتے ہیں آپ کو پتا ہے. اچھا صبح اٹھنے کی ٹائمنگ کیا ہے وہ بھی پتا ہے، کوئی تہجد میں اڑ جاتے ہیں، کوئی جو ہے نا فجر میں اڑ جاتے ہیں. تو اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک کے گھر والوں کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ اچانک جو ہے نا ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو کہ رات کے وقت اچانک آدمی چلا جائے. اچھا کبھی کبھی اگر رات کی بات کی جائے نا تو اعظم میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کا حال دیکھیں نا تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ہماری سوسائٹی کے اور کیا حالتیں بنی ہوئی ہیں. لیکن ابھی ایک چھوٹی سی چیز میں عرض کر دیتا ہوں کہ رات کے وقت آپ جو ہے نا کسی کے گھر گئے ہیں یا خود اپنے ہی گھر میں ہیں اور اپنے ہی گھر میں آپ کو داخل ہونا ہے، دروازہ لگا ہوا ہے، تو کسی کی عادت جو ہے نا ایسی ہوتی ہے کہ وہ کنٹینیو جو ہے نا ڈور بیل بجا رہے ہوتے ہیں یا اس کو نوک کر رہے ہوتے ہیں. بھائی تھوڑا انتظار تو کر لو، رات کا وقت ہے. اور گھر والے ایسا نہ ہو کہ بھائی کسی ہیبت کا شکار ہو جائے، بھئی ایسا کون آ گیا ہے رات کے وقت میں، یا ایسی کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہو گئی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایمرجنسی میں ہوتا نہیں ہے، کسی کا دل اتنا بعض اوقات کمزور ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ ڈور بیل بجانے سے یا دروازے کو نوک کرنے سے اس کے دل پر کچھ اثر پڑ جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا پسینہ پسینہ ہو جائے، ہیبت کا شکار ہو جائے، یا پھر کوئی کمزور دل والا ہو تو بے ہوشی نہیں ہو جائے کہ بھائی کون اتنی رات میں آ گیا اور ہم کو پریشان کر رہا ہے. یہ چیزیں تو آپ ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، لیکن کئی بار ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ایز اے سرپرائز جو ہے وہ لیا جاتا ہے اور ایک اچھی چیز سمجھی جاتی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یار اچانک سے جائیں گے نا تو اس کو سرپرائز دیں گے تو اسے ایک دم سے خوشی ہوگی. تو کبھی کبھی نا ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ خوشی جو ہے نا برداشت سے باہر ہوتی ہے، بندہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، تو یہ بھی مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے ماشاءاللہ انداز بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اچانک نہیں گئے، یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اچانک جانے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو سرپرائز کے طور پر وہ سرپرائز کے طور پر، لیکن اس کا ایک انداز بھی الگ ہوتا ہے، اس کا ایک انداز محبت بھرا ہونا چاہیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت اچانک اپنے گھر میں تشریف نہ لے جاتے. دوسرا انداز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ جب آپ گھر میں تشریف لے جاتے تو گھر والوں کو سلام بھی کیا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک، سلام ایک دعا ہے نا یہ کہ ہم اپنے گھر والوں کو یا جس کو بھی ہم سلام کر رہے ہیں اس کو سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا دے رہے ہیں، اور واپس میں ہمیں بھی یہی دعا مل رہی ہے. تو جب گھر میں داخل ہوں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز کو بھی اپنایا جائے کہ گھر والوں کو سلام کیا جائے. اور ایسا انداز ہمارا گھر میں داخل ہوتے وقت ہونا چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ پاک ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، پیارے آقا کی محبت، آپ کی نرم مزاجی، آپ کا اخلاق. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر میں داخل ہونا گویا کہ وہ رحمتوں کے آنے کا سبب ہے. تو اب ہم جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ہمارا جب چہرہ ہمارے گھر والے دیکھیں تو ہمارا انداز ایسا ہو اور ہماری شفقت، ہماری محبت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور اپنے برابر والوں کے ساتھ نرم لہجہ اور نرمی کے ساتھ ہمارا اگر انداز رہے گا
تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر میں داخل ہونے سے خوشیاں داخل ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بندہ آئے تو سب کے جو مرجھائے چہرے ہیں نا، تو کہا جاتا ہے نا کہ کھل اٹھیں، مسکراہٹ جو ہے وہ چہروں پہ سج جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کئی بار انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہنستے مسکراتے چہرے جو ہے مرجھا جاتے ہیں۔ جی اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ خیر محترم FGN چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس معاملے میں گھر میں داخل ہونے کا کیا طرز عمل رہا ہے، کیا انداز رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا مبارک انداز کہ بغیر کھٹکھٹائے گھر کے اندر نہیں جانا، بغیر اطلاع کیے گھر کے اندر نہیں جانا، اور سلام کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہونا بڑا کمال کا انداز ہے۔ ہمیں بھی اس انداز کو اپنانا چاہیے۔ مزید ہم چلیں گے اویس بھائی کی جانب۔ اویس بھائی، سلام کا تذکرہ ہوا ہے تو صحابہ اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تو ہم نے سنا کہ نبی پاک کا کیا انداز تھا، صحابہ اکرام کا اس بارے میں کیا انداز تھا، اور گھر میں سلام کر کے داخل ہونا یا پھر دعائیں پڑھ کر داخل ہونا، کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم بھائی، جس طرح جمیل بھائی نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر میں جو ہے داخل ہوتے تو سلام کیا کرتے تھے، آپ اپنے ازواج کو جو ہے وہ سلام کرتے تھے، اور اس کی تعلیم آپ نے اپنی امت کو بھی دی ہے، صحابہ کرام کو بھی تعلیم دی ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو اس صورت میں سلام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جاؤ تو سلام کر کے جاؤ۔ یعنی نبی نے دونوں تعلیم فرمائی، گھر میں اگر داخل ہو رہے ہو تب بھی سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، اور جب گھر سے نکل رہے ہو تب بھی سلام کر کے جو ہے ہمیں نکلنا چاہیے۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے کی طرف نظر کرتے ہیں تو جو دینی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں نا، تو وہ بھی بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تب تو سلام کر لیتے ہیں، لیکن نکلتے وقت سلام نہیں کرتے، یا پھر بعض ایسے ہوتے ہیں جو نکلتے وقت تو سلام کرتے ہیں لیکن جو ہے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس پر تربیت فرمائی، اور صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تربیت آتی، کوئی بات آتی، تو اس پر بڑھ چڑھ کر آپ عمل کیا کرتے تھے۔ ہم یہ چیز صحابہ اکرام میں دیکھتے ہیں کہ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معمول یہ تھا کہ جب گھر میں یہ داخل ہوتے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو دروازے کے پاس کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کہ دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے اور اپنی امی جان سے کہتے السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میری امی جان آپ پر اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو، اور اللہ کی برکات آپ پر نازل ہوں۔ آپ کی امی بھی آپ کو جواب دیتی وعلیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکتیں نازل ہوں۔ پھر آپ اپنی امی کو دعا دیتے، دروازے پر کھڑے ہیں اور پھر اپنی امی کو دعا دے رہے ہیں کہ رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرہ، اے میری والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جس طرح بچپنے میں آپ نے میری تربیت فرمائی، کہ بچپنے میں آپ نے میری تربیت فرمائی، جب مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا، جب میں کوئی بات نہیں سمجھتا تھا، اس وقت آپ نے میری تربیت فرمائی، اس وقت آپ نے میرا خیال رکھا، تو اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ والدہ کا انداز کیا ہے؟ والدہ بھی پھر جو ہے بڑھ کر دعا دیتی ہے اپنے بیٹے کو اور کہتی ہے رحمک اللہ کما بررتنی کبیرہ، اے میرے بیٹے اللہ تجھ پر بھی رحم فرمائے، تم نے جو ہے بڑھاپے میں میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ تو یہ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا کتنا پیارا انداز ہے گھر میں داخل ہونے کا، کہ وہ گھر میں جب داخل ہو رہے ہیں یا پھر گھر سے باہر نکل رہے تو دروازے کے باہر کھڑے ہو جا رہے ہیں اور اپنی امی کو سلام کر رہے ہیں، ایک اعتبار سے ان سے اجازت بھی طلب کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، اور والدہ کا بھی انداز کتنا پیارا کہ اپنے بیٹے کا سلام کا جواب دے رہی ہیں اور ساتھ میں ان کو دعائیں بھی دے رہی ہیں۔ سلام خود دیکھیں نا، بنفسہ بذاتہ سلام ہی دعا ہے۔ دعا ہے ماشاءاللہ آپ نے جو سلام کا ترجمہ بیان کیا، ایک بار میں چاہوں گا دوبارہ سے اگر آپ بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت تم پر نازل ہو۔ تو سلام کا ترجمہ ہی جو ہے یہ ہوتا ہے، سلام ایک اعتبار سے دعا ہی ہے۔ ہاں، جب بندہ ایک دوسرے کو سلام کر رہا ہوتا ہے یعنی اس کے لیے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، سلامتی کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی اچھی بیان کی اور اس چیز طرف بڑا اچھی توجہ دلائی ہے کہ ہم دیکھیں، ہم دیگر جن کے پاس جو ہے نا سلام کرنے کا جن کو جذبہ بھی ہوتا ہے تو باہر تو بہت سلام کر رہے ہوتے ہیں، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، مسکراہٹوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن سلام نہیں ہوتا ہے تو گھر والوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ سلام اگر نہیں ہوگا نا تو گھر میں جاتے وقت نہیں ہوگا، گھر سے نکلتے وقت نہیں ہوگا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ سلام جو ہے نا وہ باہر والوں کے لیے بنا ہے، گھر میں تو ہم رہتے ہی ہیں گھر والوں کے ساتھ، گھر والوں کو کیا سلام کرنا۔ اچھا، مطلب بندہ جو ہے سب سے زیادہ سلامتی جو ہے اپنی اور اپنے گھر والوں کی چاہتا ہے، بالکل چاہتا ہے۔ ہاں، سب سے زیادہ وہ سلامتی اگر چاہتا ہے، خیر خواہی اگر چاہتا ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ چاہتا ہے، لیکن بندہ اپنے گھر والوں کو ہی سلام نہیں کر رہا۔ صحیح ہے۔ پہلی بات تو المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں سلام کا ترجمہ تک نہیں پتا،
ہمیں سلام کرنے کا صحیح طریقہ نہیں پتا، درست الفاظ نہیں پتا درست ہوتے ہیں۔ الفاظ جو ہے سلام کے نہیں پتا۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جو سلام تو کرتے ہیں لیکن اس سلام کا تلفظ غلط ہونے کی وجہ سے اس کا معنی بھی چینج ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے السلام علیکم السلام علیکم اس طرح کا کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے تم پر موت ہو۔ یعنی کچھ الفاظ تو ایسے جو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، السلام علیکم اس طریقے سے اس لوگ طرح بول کے رہے جو ہوتے الفاظ ہوتے ہیں عجیب و غریب انداز میں بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک دم عجیب و غریب انداز لوگوں کے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ کا اشارہ کر کے ہم نے سلام کر دیا۔ اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ سلام کس طرح کرنا چاہیے، کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو اور اچھے انداز میں اس کو جواب دینا چاہیے۔ تو سلام کے جو الفاظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی انداز میں ہم کو سلام کرنا چاہیے، اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گی۔ یعنی تین ٹکڑے آپ نے ماشاءاللہ سلام کے بیان کیے ہیں۔ کچھ لوگ بس یہیں پر بھی وقفہ کر دیتے ہیں السلام علیکم، ٹھیک ہے اتنا بھی سلام ہوتا ہے، لیکن مکمل اگر آپ نے سلام کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سلام کے ساتھ اگر آپ سلام کرتے ہیں تو اس کی برکتیں بھی اپنی ہیں، اور اس پر نیکیوں کا اور اجر جو ہے وہ زیادہ ہونے کا بھی جو ہے امید کی جا سکتی ہے کہ ہاں اجر بھی زیادہ ہے۔ روایتوں کے اندر بھی آتا ہے کہ جو مکمل سلام کرتا ہے تو جو السلام علیکم ہے اتنا سلام جو کر رہا ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ تقریباً 10 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، اور جو مکمل سلام کرتا ہے اس کے پاس تقریباً 30 نیکیاں اسے مل رہی ہوتی ہیں۔ سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک جو ہے وہ پوائنٹ نکل کر آتا ہے کہ کبھی چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو، کبھی بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو، چھوٹے بڑے کی وجہ سے جو ہے سلام کرنا پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر بڑا یہی چاہتا ہے کہ چھوٹا مجھے سلام کرے، ہے نا۔ چھوٹا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے یار یہ بڑے ہیں تو ان کو کیسے ان سے بات ہی کیسے کی جائے، سلام تو دور کی بات ہے۔ تو دیکھیں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دعاؤں کی تو سب کو ہی ضرورت ہے، تو بڑے چھوٹوں کو، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں۔ سلام میں پہل کرنے والوں کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، طویل ٹاپک ہو جائے گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب گھر کے اندر داخل ہوں تو گھر والوں کو دعائیں دیں، آپ جو ہے وہ سلام کے ساتھ ہی انٹر ہوں اور سلام کے ساتھ ہی جو ہے وہ گھر سے باہر نکلیں، تو انشاءاللہ گھر کے اندر بھی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، آپ خود ہی چاہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت بھی اس کی بھی دعا آپ کر رہے ہیں، برکتوں کی بھی آپ دعا کر رہے ہیں، تو آپ کی دعا پھر کیسے قبول نہیں ہوگی، اور آپ کے گھر کے اندر کیسے برکتیں نہیں ہوں گی، رحمتیں نہیں ہوں گی۔ ہم چلیں گے جمیل بھائی کی جانب۔ جمیل بھائی، معاشرے کی مثالوں پر ہی گفتگو ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گا اور کیا مثالیں ہو سکتی ہیں کہ گھر کے اندر ہمارا انداز کیا ہوتا ہے داخل ہونے کا، اور ہونا کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ بنیادی طور پر بندہ جو گھر میں داخل ہوتا ہے وہ 2 طرح کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ صحیح، ایک تو اپنے خود کے گھر میں، ایک اپنے کسی عزیز کے گھر میں، صحیح، ٹھیک ہے۔ یعنی تو بنیادی طور پر یہ 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک اپنا گھر ہے، ایک اپنے کسی عزیز کا گھر ہے۔ تو اب یا تو خود اپنے گھر میں آ رہا ہے یا پھر کسی اپنے عزیز کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اب داخل ہونے میں شریعت اسلامیہ نے یہ ہماری تربیت کی ہے کہ ہم بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک وہ ہے کہ سرپرائز والا جو معاملہ ہے، ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کی تھی، تو سرپرائز کا معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے نا بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہو کر کے پھر اس کو سرپرائز دے رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ سرپرائز کا ایک سمجھ میں جو ہے نا وہ لاجیکلی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اچانک جو ہے نا کسی کے گھر چلے گئے اور ڈور بیل بجائے، اس نے چہرہ آپ کا دیکھا ہے، دروازہ کھول کر کے پھر اس کو خوشی ملی ہے۔ ڈور بیل سے کم یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی آنے والا ہے۔ صحیح۔ آپ جو ہے نا اچانک خود دروازہ کھولے ہیں یا پھر پہلے سے ہی ایسی کوئی پلاننگ بنائے ہیں کہ بھائی دروازہ ہی کھلا ہوا تھا اور آپ اس انداز پر اگر چلے گئے، تو شریعت اسلامیہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے کہ گھر میں جو ہے نا صرف مرد نہیں ہوتے، اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، تو اب وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، اور کون کس کیفیت میں ہے اور کس حالت میں ہے ہمیں نہیں پتا۔ ایون کہ ہم خود کے اپنے گھر میں چلے جائیں تو اب بہنیں بھی ہیں، بچوں کی امی ہیں، والدہ ہے، تو اب ان کی جو ایک عزت نفس کا جو ہے نا وہ خیال رکھا جائے۔ یہ کام کاج میں کس انداز پہ مصروف ہیں، کبھی بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نا بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں شاید جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ ناظرین بھی سمجھ سکتے ہیں کہ گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، دودھ پیتے بچے بھی ہوتے ہیں، تو اب یہ پورا کا پورا نا ایک پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب پردے کا اہتمام اسی وقت ہوگا کہ آدمی جب کسی کے آنے کی خبر اسے مل رہی ہے
تو پھر وہ پورے کے پورے پردے کا اہتمام کر سکتا ہے نا. تو حیا کے پہلو کے پیش نظر اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں اچانک داخل نہ ہو، ایون کہ اپنے گھر میں بھی اچانک داخل نہ ہو. اچھا، یہاں پر تو ماشاءاللہ آپ نے جو اپنے گھر کی مثالیں دی ہیں جی، وہ ان لوگوں سے دی ہیں کہ جو یا تو منصب میں بڑے ہیں، والدین ہیں، یا جو ہم منصب ہیں جیسے کہ بیوی ہے. کیا اسلام نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر کوئی بڑا شخص ہے تو اگر وہ چھوٹے کے کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہے، جیسے والدین اپنے بچوں کے کمرے میں جانا چاہتے ہیں، تو کیا اس میں بھی اس طریقے کا انداز اپنایا جائے گا؟ میں قرآن کریم کی کچھ آیات آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پر ڈسکس کروں گا کہ اللہ پاک جو ہے نا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو. ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ پاک کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، یعنی اللہ پاک تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر 3 احکام جو ہے نا وہ ہمارے لیے ملتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو بھی عرض کروں گا کہ یہ 3 احکام کیا ہیں، لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے کہ اپنی خود کی فیملی کے اندر، اب آپ دیکھیں کہ جو مثالیں ابھی ہم نے لی تھی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا اب چھوٹے نہیں رہے، اتنے شعور والے ہو گئے ہیں کہ انہیں اب کچھ سمجھ میں بات آتی ہے. تو اب اگر وہ اپنے والدین کے کمرے میں اگر داخل ہونا چاہتے ہیں، جبکہ اس وقت داخل ہو رہے ہیں کہ جب آپ کے والد اور والدہ دونوں کمرے میں موجود ہیں، تو اس وقت بچوں کو چاہیے کہ دروازے کو کھٹکھٹا کر کے اجازت لے کر اندر داخل ہوں. کہ والد اور والدہ کی کیا کیفیت ہے اس وقت ہمیں نہیں پتا نا، تو اب آپ اتنے سمجھ بوجھ والے بھی ہو گئے تو اس وقت آپ کو اجازت لے کر اندر داخل ہونا چاہیے. اچھا جمیل بھائی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک صحابی رسول آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں حضور کیا میں اپنی والدہ کے کمرے کے اندر بھی، جب میری والدہ موجود ہوتی تو کیا مجھے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت لے کر داخل ہونا. پھر انہوں نے کہا حضور میں بھی اسی گھر میں رہتا ہوں. فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہونا. کہا حضور میں ان کا خادم ہوں، میں اپنی والدہ کا خادم ہوں. کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ تھا زجر و توبیخ کے طور پر، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی والدہ کو برہنہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ. اس صحابی رسول نے کہا حضور بالکل نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اجازت لے کر داخل ہوا کرو. وہی کنڈیشن جو آپ نے بیان کی کہ یہاں پر جو ہے کون کیسی کیفیت میں ہوتا ہے، اگر کسی کے جو حجرہ خاص ہے، کوئی اپنے حجرہ خاص کے اندر، اپنے خاص کمرے کے اندر ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. تو لہٰذا شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا ہے کہ تم جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے اجازت لو، یا تو کھکار کر داخل ہو جاؤ تاکہ سامنے والا جو ہے وہ اپنا سارا معاملہ درست کر لے. تو والدہ کے کمرے کے اندر بھی جو ہے وہ اجازت لے کر داخل ہونے کی جو ہے وہ شریعت نے جو ہے پابندی لگا دی ہے. تو پھر ہم غیر کے گھر میں جو ہے اگرچہ وہ اکیلے بھی ہیں کمرے میں اعظم بھائی، تب بھی یہ ممکن ہے نا کہ وہ کپڑوں کی تبدیلی ہو رہی ہے. صحیح. تو پھر اس سچویشن میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو جو نظر نہیں ڈالنی تھی وہ نظر اچانک پڑ جائے گی آپ کی، اور پھر وہ نا کئی دنوں تک شرمندگی کا معاملہ ہوتا ہے. پاکیزہ ہے ہمارا مذہب اسلام ماشاءاللہ. کیا کیا چیزیں جو ہے اس کے اندر رکھی گئی ہیں کہ کتنی حد کے عزت کی، کسی کی عزت کی جو ہے وہ شریعت نے جو ہے حفاظت کے لیے کتنے اصول جو ہے وہ بنا رکھے ہیں. آج کل معاشرے میں ناظرین اگر سن رہے ہوں گے تو ان کو یہ چیز جو ہے واقعی جو ہے اپنے دل کے اندر جو ہے محسوس ہو رہی ہوں گی کہ کبھی کبھی ہم اس طرح جو ہے کسی کے کمرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ ویسی حالت میں نہیں ہوتا جس حالت میں ہمیں اسے دیکھنا چاہیے. صحیح. بلکہ بعض اوقات جو ہے والدین بھی، بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنے کمرے خاص میں ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، وہ شوہر ہوتا ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے کمروں کے اندر جو ہے بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات بغیر اطلاع کے جو ہے وہ داخل نہ ہو، کسی طرح اطلاع کر دے، چاہے کھکار کر اطلاع کرو یا سبحان اللہ پڑھ کر اطلاع کرو، کسی بھی حالت کے اندر کہ سامنے والا جو ہے وہ ایک اعتبار سے مستعد ہو جائے، وہ اطلاع سے مل جائے کہ کوئی آ رہا ہے، تاکہ اگر وہ ایسی کنڈیشن میں ہے تو بندہ جو ہے اپنے آپ کو سنوار لے. جو ابھی آیات میں نے بتائی تھی تو اس میں تو پہلا حکم یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اجازت لے لی جائے. ایک تو آپ گھر سے باہر ہیں اور باہر سے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں، یا کسی اور کے گھر پر جا رہے ہیں تو وہاں تو اجازت لینی ہی لینی ہے. لیکن ابھی بات چونکہ گھر کے اندر کی چل رہی ہے، تو اب جو شادی شدہ اولاد ہے آپ کی، ایون کہ اگر آپ ان کے کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں
تو گھر کے دیگر افراد اور والدین کو بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ والدین بالکل یوں سمجھے کہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں، تو کہیں کہیں پر جو ہے نا اس طرح کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، تو والدین بھی ایسا نہ کریں، بلکہ ان کی ایک اپنی پرائیویسی ہے نا، تو پرائیویسی آپ سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے کہ اس تجربے سے جو ہے نا آپ گزر چکے ہو، تو ان کی پرائیویسی میں خلل نہ پڑے تو آپ کمرے کے باہر اپنے ہونے کی اطلاع دے دیں، یا تو آپ اندر جانا چاہ رہے ہیں کسی وجہ سے تو آپ سلام کر لیجئے، دروازے کو نوک کر دیجئے، یا اگر دروازہ ہی کھلا رکھا ہے ان دونوں نے تو پھر آپ کے باہر ہونے کی آپ اطلاع دے دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بہتر رہے گا۔ صحیح ماشاءاللہ، بڑے اہم نکات بیان ہو رہے ہیں، اہم پوائنٹس بیان ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ کتنی چھوٹی سی، بظاہر ہمیں چھوٹی سی لگنے والی چیز پر اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ دس از بیوٹی آف اسلام، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، ہر موڑ پر بندے کی رہنمائی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوگی اپنے گھر کے اندر جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہیں تو اپنے گھروں کے اندر، کمروں کے اندر کس انداز میں داخل ہوں، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے، آپ نے جو ماشاءاللہ بیان کیا تھا کہ دوسروں کے گھروں کے اندر بھی جانا ہوتا ہے، اور خاص کر وہ دوسروں کے گھر اپنوں کے گھر ہی ہوتے ہیں، یا پھر کسی حاجت کے لیے کسی اور کے گھر بھی جانا ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی اس پر کیا فرمائیں گے کہ اس کے کیا شرعی احکام ہیں کہ دوسروں کے گھروں کے اندر کس انداز میں جانا چاہیے؟ جمیل بہنیں جو ہیں یہ چیزیں ماشاءاللہ کافی حد تک بیان کر دی ہیں، قرآن پاک کی آیت بھی انہوں نے ماشاءاللہ بیان کی آپ کے سامنے۔ میں مزید جو ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں کچھ چیزیں، کہ ہم دوسروں کے گھروں میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلی چیز تو اجازت لیں گے۔ اجازت لینے کا طریقہ وہی جو کہ جمیل صاحب نے بیان فرمایا، یا تو آپ جو ہے سبحان اللہ کہہ دیجئے، یا ماشاء اللہ کہہ دیجئے، یا کسی طرح جو ہے وہ اطلاع دے دیجئے۔ اسی طرح جو ہے غیر کے گھر میں جانے والے کی اگر صاحب مکان سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے تو پہلے سلام کرے، پھر اجازت چاہے، اور اگر وہ مکان کے اندر ہو تو سلام کے ساتھ اجازت لیں، اور اس طرح کہیں السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ کلام کرنے سے پہلے سلام کر دیا کرو۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو اجازت لے لینی چاہیے، اور قرآن مقدس کا بھی یہی حکم ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے لو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن میں فرمایا یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، اور بہتر اس طور پر ہے کہ بھئی بعض اوقات ہم جو ہے کسی بندے کے عیب کو نہ دیکھ لیں، کسی بندے کی برائی کو نہ دیکھ لیں۔ گھر میں بندہ جو ہے وہ سکون اور راحت اختیار کرتا ہے، تو کوئی ایسی چیز ہم نہ دیکھ لیں کہ جس کی وجہ سے اس کو بھی شرمندگی ہو اور ہمیں بھی شرمندگی ہو۔ اعظم بھائی، ابھی ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر میں تشریف لانا تو ہوتا ہی تھا، لیکن چند ایک مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ پیارے آقا علیہ السلام مہمان بن کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھر بھی تشریف لے جاتے، کبھی کسی قبیلے میں تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی کسی سردار کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی اپنے کسی صحابی کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، تو کبھی اپنی خود کی شہزادی کے گھر بھی تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملیں گی، بلکہ ساری زندگی کے اصول ہی اسی در سے ملیں گے۔ واہ، کیا بات۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کسی اور کے گھر جاتے ہیں تو وہاں جا کر کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر میں 2-3 باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کروں گا جو ہماری سوسائٹی کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک برننگ ایشو ہے، ناراضگیاں اس سے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب کسی کے گھر جا رہے ہیں تو یہ ذہن بنا کر جائیں کہ مجھے اجازت ملے تو میں اندر جاؤں گا، اور اگر نہیں ملے تو میں پھر واپس آ جاؤں گا، اور وہ بھی خوشی خوشی واپس آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب جسٹ فار ایگزامپل کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے، ایون کہ آپ کا دوست آ جائے، اور اس وقت آپ کے گھر کے اندر کا جو سینیریو ہے نا وہ آپس میں آپ کے درمیان میں کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں یا کوئی کسی موضوع پر بحث چل رہی ہے جو آپ کسی اور کو انٹر کر نہیں سکتے، وہ آپ کے گھر کا میٹر ہے۔ اب آپ کا آیا دوست، تو کیا آپ ایسی سچویشن میں اپنے دوست کو اندر لے لیں گے؟ اپنے کسی اور ایسے رشتہ دار کو اندر لے لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ تو جب آپ کسی اور کے یہاں گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں بھی کوئی ایک ایسی پینک سچویشن جو ہے نا کریٹ ہوئی ہو جو آپ کو وہ اجازت نہیں دے رہے۔ اچھا، بعض کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک سامنے والا دروازہ اوپن نہیں کرتا نا کنٹینیو ڈور بیل بجا رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اجازت لیا آپ نے، نہیں ملی نا، دوسری مرتبہ آپ نے ڈور بیل بجا دیا، نہیں ملی، تیسری مرتبہ بھی آپ کر دیں، اگر پھر بھی دروازہ نہیں کھلتا تو آپ خوشی خوشی واپس لوٹ جائیں۔ 8-10 مرتبہ 15-15 منٹ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کنٹینیو جو ہے نا دروازہ بج رہا ہوتا ہے یا ڈور بیل بج رہی ہوتی ہے۔ اگر ایک غلطی سے اگر مالک مکان نے یا کسی نے منع کر دیا تو وہ جو ناراضگی والا چہرہ ہوتا ہے نا، ان سے میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اجازت لینے کو اسلام نے کہا ہے،
تو اجازت کے اندر تو دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، مل بھی سکتی ہے اجازت یا نہیں بھی مل سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے پہلے سے یہ ذہن بنایا ہوا ہے نہیں مجھے جانا ہی ہے تو پھر تو اجازت کی مخالف ہی ہو گئی نہیں بات کہ بندہ، پھر اجازت کا مطلب ہی کیا رہا؟ اجازت کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر ملے گی تو چلے جائیں گے، نہیں ملے گی تو واپس آ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے یہی ذہن بنا لیا ہے کہ نہیں جانا ہی اندر ہے تو یہ اجازت کے خلاف بات ہے، اور ہم یہاں پر شروع سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اجازت کے ساتھ جانا ہے، دوسرے کے گھر میں جانا ہے، تو اس میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، تو دونوں میں ہی انسان خوشی خوشی اگر اجازت ملے تو چلا جائے اور نہیں ملے تو خوشی خوشی جو ہے وہ واپس آ جائے، دونوں پہلو یہاں پر جو ہے وہ سامنے رکھنے چاہیے۔ ناراضگی بھی جو ہے نا اویس بھائی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بندہ واپس آ جائے نا، پھر اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ آئندہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ اللہ بولے بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ تمہارا رشتہ دار ہے، دوست ہے، کسی وجہ سے اس نے اجازت نہیں دی۔ اچھا دوسرا پہلو میں اگر عرض کروں جو آج ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ چلیں اجازت تو مل گئی آپ کو، اب گئے آپ گھر کے اندر، اب گھر کے اندر جانے کے بعد جو ہے نا بعض کی عادت ہوتی ہے کچھ چیزوں پر آبجیکشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ہاں کہ بھائی وہ کبھی بچوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ تمہارے بچے کو تمیز نہیں ہے، تمہارے بچے نے فلاں کیا ہے، بولے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بھائی اس کا بچہ ہے، ہاں آپ ٹھیک ہے تربیت کریں آپ، لیکن آبجیکشن کے طور پر نہیں کریں بلکہ تربیت کے انداز پر تربیت کی جائے۔ اب رہی بات ایک اور کہ آبجیکشن کی، کہ کسی کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں تو اب آپ کو صوفہ پسند نہیں آیا تو بھائی آپ کی پسند سے وہ تھوڑی رکھے گا، اس کی اپنی پسند ہے، اس کی اپنے نظریات ہیں۔ بولے یار تم کو یہ نہیں خریدنا چاہیے تھا، بولے اس کا کلر اچھا نہیں لگ رہا، اس کا ڈیزائن اچھا نہیں لگ رہا، تو بھائی وہ آپ کے گھر میں تھوڑی رکھا ہوا ہے، وہ تو سامنے والے کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کبھی اس کی دیوار پر آپ آبجیکشن کر رہے ہیں، کبھی اس کے گھر کے کلر پر آبجیکشن کر رہے ہیں، کبھی اس کے جھومر پر آبجیکشن کر رہے ہیں۔ اچھا کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ کلوز رشتے دار ہوتے ہیں نا، تو جب وہ کسی کے گھر جاتے ہیں 1 دن رکنے کا 2 دن رکنے کا موقع ملتا ہے، ہاں مشورے دینا چاہیے، لیکن بن مانگے مشورہ دینا بھی جو ہے نا وہ آپ کی عزت کو ڈاؤن کرے گا، تو بغیر مانگے مشورہ بھی نہ دیا جائے۔ ہاں اب اتنے کلوزڈ ہیں کہ سامنے والا برا نہیں مانے گا تو چلے سچویشن کے حساب سے ایک آدھ مرتبہ بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی مشورہ دے دیا۔ اب آپ کسی کے کچن کو آپ دیکھ رہے ہیں، بولے یار آپ کو فریج یہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا، آپ کا جو ہے نا وہ اے سی یہاں نہیں لگانا چاہیے تھا، بھائی اب وہ لگ چکا ہے۔ اچھا ایسی جگہوں پر جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں، ایسی جگہوں پر مشورہ دینا بھی تنقید میں شمار ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات واقعی میں لگ رہا ہوتا ہے یہ چیز غلط ہے اور اس کو درست کرنے کی نیت سے بندہ بول رہا ہوتا ہے، لیکن وہ موقع محل نہیں ہوتا اس چیز کا بولنے کا، اور وہ چیز نا مشورہ کم تنقید زیادہ لگنے لگتی ہے سامنے والے کے لیے۔ اپنی بڑائی کرنے لگ جاتے کہ میرے گھر میں تو فلاں چیز ایسی ہے، میرے گھر میں فلاں یہ ہے، آپ کیا فریج ہی نہیں، میرے گھر میں تو فریج بھی ہے، آپ کیا واشنگ مشین نہیں، آپ کیا میرے گھر میں تو یہ بھی ہے۔ تو اس طرح جو ہے لوگوں کو جو ہے ایک اعتبار سے احساس کمتری کا شکار بھی لوگ کرواتے ہیں، تو یہ چیز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان جگہوں پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہے اور وہ سامنے والے کے گھر کے اندر نقص ہے، وہ چیزیں ہیں، کمی ہے، لیکن آپ اس وقت نہ کہیں، فی الوقت وہ چیز نہ کریں، کیونکہ وہ چیز ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے لیے مشورہ نہیں ہو بلکہ کچھ اور محسوس ہو، تو اس سے گریز کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا کہ گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، کیا اعمال کیا کرتے تھے، یا کیا انداز رہا کرتا تھا، وہ بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بڑھیں گے اویس بھائی کی جانب۔ اویس بھائی یہ بتائیے گا، یہ تو ہو گیا کہ گھر میں داخل ہونا، اب گھر میں داخل ہو گئے ہیں تو اس پر کچھ تو روشنی ماشاءاللہ جمیل بھائی نے ڈالی ہے کہ کیا انداز ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز رہا ہے، اور گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی دعاؤں کے بارے میں بھی اگر آپ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے نا تو آپ کچھ نہ کچھ دریافت کر لیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ پوچھ لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو آپ پوچھتے کہ کھانے کے لیے کچھ موجود ہے، اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموش رہتے یہاں تک کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کھانا پیش کر دیا جاتا، جو کچھ گھر میں حاضر ہوتا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا۔ اور ایک چیز یہ بھی منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو آپ دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ آپ دعا کرتے الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کفایت عطا فرمائی اور مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اور آپ دعا کرتے والحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، والحمدللہ الذی من علی، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ پر احسان فرمایا، اسألک ان تجیرنی من النار، پھر آپ دعا کرتے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے
کچھ دریافت فرما لیا کرتے تھے یا کبھی کبھی خاموش رہا کرتے تھے اور ساتھ میں دعائیں بھی کیا کرتے تھے. دعا کی اپنی برکت ہوتی ہے. دعا خود ایک عبادت ہے اور دعا جو ہے تمام عبادتوں کا مغز بھی ہے. قرآن مقدس میں بھی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جب انسان پر کوئی پریشانی آ جائے تو اسے دعا کرنا چاہیے. اور بندہ جو ہے ہر وقت یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو, میرے گھر والے جو ہے اچھے رہیں. لیکن جو مین چیز ہے کہ جو دعا ہے, دعا کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن, کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. ہاں, اور ہتھیار کو بندہ جب مصیبت آتی ہے تبھی استعمال کرتا ہے. لیکن ہمارا یہ معمول ہو چکا ہے کہ ہم پر مصیبتیں آنے کے باوجود بھی ہم اپنا ہتھیار استعمال نہیں کرتے. ہم پر جو ہے وہ طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں. کبھی ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ خیر و برکت نہیں ہوتی, کبھی جو ہے ہمارے رزق کے اندر جو ہے برکت نہیں ہے, کبھی جو ہے گھریلو ناچاقیوں سے ہم پریشان ہیں, یا بے جا مقدمہ بازیوں میں کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے, یا اسی طرح بیمار ہے, طبیعت خراب ہے, یا پھر اس کے بندے کے پاس جو پیسے موجود نہیں ہیں. یہ مصیبتیں بندے پر آئی ہیں. اب مصیبتوں کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی کہ تمہیں جو ہے اپنے ہتھیار کو استعمال کرنا چاہیے, اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے. بندے کو جو ہے دعا کرنا چاہیے, لیکن بندہ دعا نہیں کرتا ہے. اور سب سے بہتر جو مقام اس کا ہے کہ وہ گھر میں بندہ جو ہے وہ داخل ہو کر جو دعا کریں, تو اس سے انشاءاللہ اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا. صحیح. دعاؤں کے حوالے سے آپ دیکھیں نا ناظرین اکرام کہ ایک مسلمان کا کس طریقے سے انداز ہونا چاہیے. جو اسلام نے ہمیں بیان کیا ہے, صبح اٹھنے سے جو دعائیں سٹارٹ ہوتی ہیں اور رات سونے تک ہر کام سے پہلے اس کی دعائیں بیان کی گئی ہے. نہیں ہے تو کم سے کم بسم اللہ شریف سے ہی ہر کام کی ابتدا کی جائے. کیونکہ دیکھیں اب اس طریقے کا اگر ماحول ہوگا نا کہ صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک بندہ ذکر الہی سے اپنے ہر کام کی ابتدا کر رہا ہے, دعاؤں سے ہر کام کی ابتدا کر رہا ہے, تو آپ دیکھیں کہ کہاں سے پھر مصیبتیں آئیں گی, کہاں سے پھر بلائیں آئیں گی. سب چیزوں کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کتنا حد تک اس چیز سے رجحان ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ صبح جب بندہ اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد کیا معمول ہوتا ہے, فون ہاتھ میں ہوتا ہے, پھر وہی جو ہے واٹس ایپ اور فیس بک اور جو ہے یوٹیوب کی نظر کئی گھنٹے ہمارے کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب سونے جا رہا ہوتا ہے پھر بھی موبائل ہمارا ساتھی ہوتا ہے, اور نہ جانے کس موڑ پر ہم کن دعاؤں کو فراموش کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں. شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کئی سارے ناظرین ایسے بھی ہوں گے کہ پورا دن گزر جاتا ہوگا سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ زبان پہ نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے جو ایک مسلمان کو طرز عمل بتایا ہے زندگی گزارنے کا, اس سے ہٹ کر کتنا زیادہ ہم پستی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ہم غور کریں, اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو واقعی ہمیں پتہ چلے گا کہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں, جو پریشانیاں آ رہی ہیں, یا جتنی بھی ٹینشنیں ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہیں, یہ صرف ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے. اگر ہم اپنے اعمال کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ رحمتوں کا نزول بھی ہوگا, برکتوں کا نزول بھی ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں, کامل انداز عمل کرنے والے بن جائیں, تو انشاءاللہ ہر چیز میں آپ کو سکون ملے گا, راحت ملے گی اور چین ملے گا. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں کہ بھائی بغیر کھٹکھٹائے آپ اندر داخل مت ہوئیے, ہے نا, بغیر اطلاع کے آپ اندر مت جائیے تو پھر دعاؤں کے ساتھ جائیے, نکلیے تو پھر جو ہے وہ دعائیں دیتے ہوئے نکلیے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپس میں محبت پیدا کرنے کے طریقے ہیں. آپ دیکھیں کہ بغیر کھٹکھٹائے آپ جاتے ہیں اور نہ جانے اس حالت میں آپ کسی کو دیکھ لیتے ہیں جس حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے, تو کہیں نہ کہیں محبتوں کے اندر کمی آ جاتی ہے. تو آپس میں محبتیں خراب ہوتی ہیں, تو جس کی وجہ سے ایک گھر خراب ہو رہا ہوتا ہے, ایک گھر کی وجہ سے پھر پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہوتا ہے, پھر یوں پورا جو ہے وہ ملک خراب ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیں, آپس میں محبت, بھائی چارگی, سکون کے ساتھ اس طریقے کی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں, تو ہماری آپس کی محبتیں جب مضبوط ہوں گی نا تو ہمارا گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا, پھر ہمارا معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بنے گا. تو اس انداز میں پھر لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہوتی رہیں گی. تو اگر محبتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ایک پیسفل اور ایک بہترین اور سکون بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو میں دعوت دوں گا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. جب نافذ کرنا شروع کر دیں گے نا, سکون آپ کو تبھی سے ملنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے لیے آپ اس پروگرام کو بھی دیکھیں, دوسروں کو بھی شیئر کریں, اس پروگرام کے دیگر ایپیسوڈز بھی ملاحظہ کرتے رہیں. انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. ہمارا پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. انشاءاللہ اس پروگرام کے دیگر ایپیسوڈز میں دیگر ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ سے آپ سے ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خوب خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے اولا والا ہمارا نبی,
سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا